سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے امام بنایا تھا، ان کی ذریت سے نبوت کو مختص کر دیا، ان کی قائدانہ صلاحیت پر روشنی ڈالیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو قائدانہ صلاحیتیں تھیں نا، ان میں سب سے بڑی چیز اپنے پروردگار کی خوشی کو تلاش کرنا، بس ہر لمحہ اس جستجو میں رہے کہ کس چیز سے میرا پروردگار مجھ سے راضی ہوتا ہے۔ یہ اور انبیاء علیہ السلام میں بھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ابھی بنی اسرائیل تمہارے ساتھ سمندر پار کر کے گئی ہے اور آپ اتنی جلدی آ گئے، تو انہوں نے کہا عجلت الیک ربی لترضی، اللہ میں نے جلدی اس لیے کی، جلدی بھاگا ہوں آیا ہوں تاکہ اللہ آپ مجھ سے خوش ہوں، میں آپ کی عبادت کے لیے جلدی کر رہا ہوں، اللہ آپ مجھ سے راضی ہوں۔ یہی صفت سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی، اس لیے خواب انہیں دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ وہ دمبا ذبح کرتے، جانور ذبح کرتے، انہوں نے جانور کو ذبح کرنا اس کی تعبیر لینے کی بجائے بیٹے ہی کو لٹا لی، اور اللہ نے فرمایا بہت بڑی چیز انہوں نے کی، فدیناہ بذبح عظیم، یہ عظیم قربانی تھی جس شخص نے۔ ان کی قائدانہ صلاحیتوں میں سے یہ چیز تھی کہ اللہ نے کہا شاکر لانعمہ، جتنے بھی انعامات ہم نے اس بندے پہ زندگی میں کیے، بات بات پر میرا شکر ادا کرتا، بات بات پر شکر ادا کرتا۔ یاد رکھو اصل نیکی شکر ہے۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بیکار، جو اللہ کے شکر کے قابل ہے۔ کانا مل جائے نا، کانا کلمے بناتے تھے پرانے زمانے میں، یہ بھی خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ ہماری نگاہ نہیں ہے دیکھنے والی۔ ایک آدمی، ایک بزرگ تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ بڑے دانا بزرگ آدمی تھے، عبادت گزار ولی اللہ رحمہ اللہ۔ تو ایک مرید نے کہا حضرت یہ چھڑی، یہ لکڑی رکھ لیجئے، تحفے میں لایا ہوں۔ تو لوگ ہنسے کہ یہ کیا تحفہ ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا بھئی گیلی ہے۔ مریدوں سے کہا اسے رکھ لو، خوش کرو۔ سبحان اللہ کیا اچھا تحفہ میرے لیے لائے ہیں، محبت سے لکڑیاں اٹھا لائے ہیں، تو میں جب مروں گا نا تو ان لکڑیوں سے نہانے کا پانی گرم کر دینا تاکہ ان کا اخلاص اور محبت میرے ساتھ ہے۔ پازیٹو سوچنا اور اس پہ کمال حاصل کرنا، یہ چیز اصل ہے۔ تو اس لیے جو چیز بھی ہے، اللہ نے کہا شاکر لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام بات بات پر میرا شکر ادا کرتے تھے۔ اجتباہ، ہم نے اسے چن لیا امامت کے لیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تیسری صفت جو بہت بڑی چیز تھی ان میں، وہ یہ کہ مصائب اور تکالیف پہ صبر کرنا۔ شاہ مصر نے ان کی اہلیہ پہ ہاتھ ڈالنا چاہا، صبر کیا، حتیٰ کہ اللہ نے سورت اس کی خلاصی کی پیدا فرما دی۔ اپنے بچوں کو بیت اللہ میں، جس کو قرآن خود کہتا ہے بواد غیر ذی زرع، مکہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، وہاں پہنچا کر چل پڑے۔ یہ تھوڑی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائدانہ صلاحیتوں میں اللہ سے شدید محبت۔ محروم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ مرید نے پوچھا کہ حضرت اللہ بھی مجھے یاد کرتا ہے، تو ان کا پگلے اللہ تجھے نہ یاد کرتا ہوتا تو اللہ کو یاد کرتا، تیری ہمت پڑتی کہ اس کا نام لیتا۔ پہلے وہ یاد کرتے ہیں تو تو یاد کرتا ہے، اگر وہ یاد کرنا جس دن چھوڑ دیا نا تو بھی انہیں یاد نہیں کرے گا۔ اور یہی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دوست بنا دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوستی اللہ کے ساتھ تھی وہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے، یہ سب ان کی قائدانہ صلاحیت۔